فضل بن ربیع کا بیان ہے، میں ایک مرتبہ سفر حج میں خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید کے ساتھ تھا۔ واپسی پر جب ہمارا گزر کوفہ سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور بہت بلند آواز سے چیخ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، خاموش ہو جائیے، خلیفۃ المسلمین رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید کی سواری قریب آئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زور سے کہا، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، ذرا میری بات سنیے۔ خلیفہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز سنی تو رک گئے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے ایمن بن نائل رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث سنائی کہ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وادی مینا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سادے سے کجاوے میں تشریف فرما تھے، اور وہاں نہ مارنا تھا نہ ادھر ادھر ہٹانا تھا، اور نہ ہی یہ کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، میں نے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، حضور یہ بہلول دیوانہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں انہیں جانتا ہوں۔ پھر کہا، اے بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے کچھ اور نصیحت کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ 2 عربی اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے۔ ترجمہ: بالفرض اگر تجھے ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور تمام لوگ تیرے مطیع و فرما بردار بن جائیں، پھر بھی کیا تیرا آخری ٹھکانہ تنگ و تاریک قبر نہیں؟ یعنی تیرے مرنے کے بعد لوگ باری باری تجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید نے کہا، اے بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حق بات کو پہچان لیا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ عز و جل نے جس کو حسن و جمال اور مال دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اپنے مال کو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، یہ گفتگو سن کر خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید سمجھے کہ شاید یہ کچھ مال وغیرہ طلب کر رہے ہیں، لہذا ان سے کہنے لگے، اے بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آپ پر کسی کا قرض وغیرہ ہو تو وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسا ہرگز نہ کر۔ کیا تو قرض کو قرض کے بدلے ادا کرنا چاہتا ہے؟ جا اور جا کر حقداروں کو ان کا حق ادا کر، اور پہلے اپنے نفس کا قرض اتار۔ بے شک تیرے پاس ایک ہی زندگی ہے، جب تو مر جائے گا تو پھر دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا جائے گا۔ پھر امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ، میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسا ہرگز نہ کر، مجھے میرا اجر وہی پروردگار عز و جل دے گا جو تجھے نوازتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا پروردگار عز و جل تجھے تو رزق دے اور مجھے میرے رزق سے محروم رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ ترجمہ: میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا اور میں اس کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتا۔ لوگوں کے پاس رزق نہیں
بلکہ رزق کے خزانے تو اللہ عز و جل ہی کے پاس ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔